بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام وہ ناظرین کہ جو ہمیں اس وقت سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، ان تمام لوگوں کی خدمت میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ سب ہمارے درس میں شرکت فرما رہے ہیں۔ یہ درس واقعاً آپ کے لیے بہت مفید ہے۔ آئیے سب مل کر اس درس کا آغاز سورہ الحمد کی ایک مختصر سی تلاوت سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین کرام، آج ماہ مبارک کا دوسرا روز ہے جو ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث جو میں نے کل ذکر کی تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو قرآن کو سیکھتا ہے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے۔ من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ تو اس وقت جو حضرات بھی ہمارے اس درس میں شریک ہیں، ان تمام لوگوں کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ سب سے بہترین اس وقت دنیا میں آپ لوگ ہیں، یا وہ لوگ کہ جو اس دور حاضر میں قرآن سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں۔ دوسری حدیث آج ارشاد ہوتا ہے، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، نوّروا بیوتکم بتلاوت القرآن۔ ایک اور حدیث ہے، نوّروا منازلکم بتلاوت القرآن، کہ اپنے گھروں کو روشن کرو تلاوت قرآن سے۔ اپنے گھروں کو، اپنی منازل یعنی اپنی منزلوں کو روشن کرو تلاوت قرآن سے۔ ہر انسان اپنے گھر میں لائٹیں جلاتا ہے، روشنی کرتا ہے اور اس طرح سے نور پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن امام فرما رہے ہیں کہ اپنے گھر کو روشن کرو تلاوت قرآن سے۔ جب تلاوت قرآن اپنے گھر میں کریں گے تو اس وقت پروردگار کی عنایت بھی شامل حال رہے گی، اور پروردگار آپ پر ایسا لطف کرے گا۔ جس گھر میں تلاوت قرآن ہو رہی ہو تو وہ گھر پروردگار کی نگاہ میں اور آسمان کے فرشتوں کی نگاہ میں بالکل ہی ایسا ہوتا ہے گھر جیسے زمین والوں کے لیے آسمان میں چمکتے ہوئے ستارے۔ کل جو ہماری بات ہوئی تھی وہ ہم نے اپنی بات کا اختتام کیا تھا اہل سنت علماء پر، کہ اہل سنت علماء کی دو مشہور کتابیں، ایک البرہان فی علوم القرآن اور دوسری الاتقان فی علوم القرآن، اور یہ ہم نے اس کے مصنفین یعنی رائٹرز کے نام بتائے تھے۔ آج ہم شیعہ علماء میں سے جو سب سے مشہور عالم دین سید ابو القاسم خوئی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب البیان جو اس وقت تمام یونیورسٹیز حوزات علمیہ میں پڑھائی جاتی ہے، اور اس کی زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور بہترین کتاب ہے۔ اس میں جو ہے کہتے ہیں تحقیقی نقطہ نظر سے یعنی ریسرچ کی نگاہ سے اگر آپ دیکھیں تو اس میں بہت زیادہ مطالب قرآن کے متعلق ملتے ہیں، تو لہٰذا ان کتاب کا مطالعہ ضرور کریں، جس سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو جیسے ہم نے بتایا البرہان اور پھر الاتقان، یہ اہل سنت علماء کی دو کتابیں، اور دوسری کتاب جو ہم نے آپ کو ابھی بتایا البیان، جو حضرات اگر عرب ملک میں رہ رہے ہوں یا اگر وہاں سے یہ کتاب منگا سکتے ہوں، یا خود ایران میں یا عراق میں کہیں سے بھی اگر یہ کتاب آپ کو دستیاب ہو جائے تو اسے آپ ضرور پڑھیں، اور زیادہ سے زیادہ اس کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو اصل مطالب معلوم ہو سکے کہ قرآن کس علم کو کہتے ہیں، اور علوم قرآنی کسے کہتے ہیں، تفسیر قرآن کسے کہتے ہیں،
تو اسی طرح سے آج ہمارا جو درس ہے وہ وحی کے اوپر ہے. وحی کسے کہتے ہیں؟ وحی کسے کہتے ہیں؟ وحی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ سب سے پہلے وحی کے بارے میں بحث اس وجہ سے ضروری کرنا، یہ اس لیے اہمیت کا حامل ہے یہ ٹاپک، یعنی لفظ وحی جو ہے اس لیے سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے کیونکہ وحی یہ کلام خدا سے رابطہ اور کلام خدا تک پہنچنے کا ایک بہترین حصہ ہے. یہ وحی اسے کہتے ہیں کہ علوم قرآنی کی سب سے اہم اور بنیادی بحث شاید وحی کے ذریعے سے ہو. یعنی وحی ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جو علوم قرآنی، علم قرآن حاصل کرنے کے موقع پر جو ہم تمام مطالب درک کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، تو سب سے بہترین طریقہ ہے اور سب سے بہترین چیز ہے وحی. وحی کے بارے میں ہمیں ضرور جاننا چاہیے. یہ وحی ہے کیا؟ دو چیزیں ہیں، ایک ہے وحی اور ایک ہے الہام. وحی اور الہام میں کیا فرق ہے؟ وحی اسے کہتے ہیں کہ جو چھپے طریقے سے، جو خاموشی سے کسی کو خبر نہ ہو اور اپنے مرکز پہ پہنچ جائے، اپنے مرکز سے چلے، آسمان سے چلے اور زمین پر آ جائے. اور وحی انبیاء اور مرسلین پر نازل ہوتی ہے، اور الہام ہر کسی کو الہام ہو سکتا ہے. اب دیکھیے یہاں پر لغوی اعتبار سے، یعنی لغت کی ڈیفینیشن میں آپ دیکھیں گے، لغت کی کتابوں میں دیکھیں گے، یعنی آپ اس طرح جب کتابوں میں مطالعہ کریں گے، ڈکشنری جو ہے عربی کی، تو جب آپ اس ڈکشنری میں دیکھیں گے تو اس میں ملے گا کہ وحی کے معنی ہے مثلا اشارہ، کنایا اور چھپی باتیں، خفیہ اطلاع، تیزی اور جلدی، اور ہر وہ چیز جو کلام، تحریر، پیغام یا اشارے کے طور پر دوسرے سے چھپا کر کسی کو سمجھائی جائے اسے وحی کہتے ہیں. یہ وحی کی تعریف ہے کہ جو چیز بھی خاموشی سے کسی کو بڑے خاموش لہجے میں اور چھپے طریقے سے اور راز و نیاز کے طریقے سے کسی کو پہنچا دی جائے اپنی بات، اسے وحی کہتے ہیں. لیکن اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا وحی ہر کسی پر نازل ہو سکتی ہے؟ نہیں، وحی ہر کسی پر نازل نہیں ہوتی. وحی صرف انبیاء اور مرسلین پر نازل ہوتی ہے. اس چیز پر خاص توجہ دیں. علم، یہ نیٹ ورک ایشو آ رہا ہے، بہرحال یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں یہ اختیار، لیکن پھر بھی انشاءاللہ خدا کرے کہ یہ نیٹ ورکنگ پرابلم نہ رہے، جس سے آپ ہمارے درس سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکیں. تو ہم وحی کی تعریف کر رہے تھے. جن لوگوں نے نہیں سنا ایک مرتبہ پھر سے وہ سن لیں کہ وحی کہتے ہیں اشارہ، کنایا اور تیزی اور رفتار کے ساتھ کوئی چیز خاموشی سے اپنے مرکز پہ پہنچ جائے تو اسے وحی کہتے ہیں. علم لغت کے ماہر راغب اصفہانی، جنہوں نے جیسے ہر ڈکشنری میں آپ آکسفورڈ کی ڈکشنری دیکھتے ہیں، اس طرح لندن کی یونیورسٹیز کی آپ آکسفورڈ یونیورسٹی کی اس طرح سے ڈکشنری وغیرہ بہت معروف ہوتی ہے، بہت مشہور ہوتی ہے. اسی طرح سے فارسی لغت، عربی لغت، راغب اصفہانی یہ بہت مشہور لغت لکھنے والوں میں سے ہیں کہ کہتے ہیں کہ وحی وہ پیغام ہے، وحی کی ڈیفینیشن میں لکھتے ہیں کہ وحی وہ پیغام ہے جو بہت تیزی کے ساتھ اشاروں میں پہنچایا جائے. راغب اصفہانی کیا کہتے ہیں کہ وحی وہ پیغام ہے کہ جو بہت تیزی کے ساتھ اور اشاروں میں پہنچایا جائے. کتاب کا حوالہ اگر آپ ابھی لکھنا چاہتے ہیں تو کتاب کا حوالہ لکھ لیں کہ وحی کی ڈیفینیشن جس میں راغب اصفہانی نے لکھا ہے، وہ کتاب کا حوالہ ہے المفردات فی غریب القرآن، پیج نمبر 515. اس چیز پر خاص توجہ. کتاب کا حوالہ پھر سے دیکھ لیجئے، المفردات فی غریب القرآن، 515 صفحہ نمبر. پھر ابو اسحاق ان کا نظریہ ہے کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دراصل لغت میں وحی خفیہ چیز کو، خفیہ پیغام کو کہتے ہیں، اور اسی لیے اہل لغت الہام کو وحی کہتے ہیں.
اہل لغت الہام کو وحی کہتے ہیں، جبکہ الہام اور وحی میں بڑا فرق ہے، جو علماء اور مفسرین اور محدثین ان تمام لوگوں کی نگاہ میں جو فرق بتایا گیا ہے کہ وحی اور الہام میں، جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا، وحی جو بلا فاصلہ اللہ کی طرف سے، میں اس کو اگر واضح کر کے بیان کروں کہ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے اور انبیاء اور مرسلین پر نازل ہوتی ہے۔ اس سے انبیاء اور مرسلین سبق لیتے ہیں اور لوگوں تک اس سبق کو اس وحی کے ذریعے سے جو ان تک پہنچتا ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ لیکن الہام کسے کہتے ہیں؟ الہام کہتے ہیں کہ ایک عام انسان، ہمارے اوپر بھی الہام ہو سکتا ہے کہ کبھی بھی کچھ ایسا کوئی قدم ہم بڑھانا چاہتے ہیں لیکن ہمارا قدم رک جاتا ہے۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب کو پہچانا ارادوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے۔ مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ ہم نے اپنے رب کو پہچانا ارادوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے، کیونکہ جب انسان قدم بڑھاتا ہے، قدم بڑھاتے ہوئے یکایک بنا لیتا ہے پروگرام کہ کہیں جانا ہے، لیکن پھر ارادہ ٹوٹ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں جانا ہے، ہمیں سوچ رہے ہیں نہ جائیں، تو یہ ارادے کا ٹوٹنا اس بات کی دلیل ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ میرا ارادہ ٹوٹنا اس بات کی دلیل، میں نے اپنے رب کو پہچان لیا، میں نے اپنے رب کو پہچانا ارادوں کی ٹوٹنے کی وجہ سے۔ تو لہٰذا ہر انسان پر الہام ہو سکتا ہے اور ہوتا رہتا ہے۔ کبھی بھی کوئی انسان، آپ کا دل اگر کسی چیز کے لیے منع کر دینا، آپ کی عقل اگر کسی چیز سے روک دینا، آپ کا نفس اگر کسی چیز سے روک دینا، تو سمجھ جائیے کہ یہ آپ پر الہام ہوا ہے، اور یہ ہر کسی پر ہو سکتا ہے، اس لیے کیونکہ آپ اللہ کے بندے ہیں۔ تو جو اللہ کا بندہ ہوگا، اللہ اس سے اپنا رابطہ رکھے گا۔ آپ اس سے اپنا رابطہ رکھیں یا نہ رکھیں، لیکن اللہ سے اپنا رابطہ ضرور رکھے گا۔ پھر مختصر کر دیتے ہیں، دیکھیے، لیکن پھر خیر اس وقت الحمدللہ پھر سے نیٹ ورک ہمیں بہتر نظر آ رہا ہے۔ ہم اپنی بات پھر سے شروع کرتے ہیں۔ ہم نے راغب اصفہانی کا حوالہ دیا کہ راغب اصفہانی نے لغت، اپنی لغت میں کیا مثال دی ہے کہ وہی اسے کہتے ہیں کہ جو تیزی کے ساتھ خاموشی سے چھپا کر کوئی چیز، کوئی کلام اس کے اصل حقدار تک پہنچا دیا جائے، اسے وہی کہتے ہیں۔ ابو اسحاق کا جو نظریہ ہم نے آپ کو بتایا کہ خفیہ پیغام کو کسی تک پہنچا دیا جائے، خفیہ پیغام کو، راز کے پیغام کو کسی تک پہنچا دیا جائے، تو اسے وحی کہتے ہیں۔ اور ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ وحی اور الہام میں کیا فرق ہے۔ الہام ہے سے، وہ والے ہے سے نہیں، جس ہے سے وحی ہے اس ہے سے الہام نہیں ہوگا۔ الہام گول ہے سے ہوگا، جو آپ کے، اگر آپ اردو میں ماہر ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ حمزے سے پہلے جو ہے آتا ہے، اس ہے سے الہام ہوگا۔ الہام ہر کسی پر ہو سکتا ہے، لیکن وہی صرف انبیاء اور مرسلین سے مخصوص ہے۔ اب وہی ہم آئیے دیکھتے ہیں کہ وہی قرآن کی نگاہ میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ وہی کسے کہتے ہیں قرآن کی نگاہ میں؟ کہتے ہیں کہ وہی، لفظ وہی قرآن میں 4 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ سب سے پہلا خفیہ اشارہ، خفیہ اشارہ کے جیسے ہم نے بتایا کہ خفیہ اشارہ، اس کی بھی تفصیل انشاءاللہ آپ کو بیان کریں گے۔ نمبر 2 فطری ہدایت، وحی کے معنی فطری ہدایت میں بھی، اور نمبر 3 الہام یا غیبی امداد، اور نمبر 4 رسالت و نبوت کی وحی۔ یہ 4 چیزیں ہم نے بیان کی کہ وحی 4 معنوں میں استعمال ہوا ہے قرآن میں۔ نمبر 1 خفیہ اشارہ، نمبر 2 فطری ہدایت، اور نمبر 3 الہام یا غیبی امداد، اور نمبر 4 رسالت و نبوت کی وحی۔ اور یہ اصل وحی کا جو تعلق ہے، یہ تمام چیزیں ہیں اپنی جگہ پر، یہ تینوں چیزیں، لیکن اصل تعلق جو وحی کا ہے وہ رسالت و نبوت کی وحی سے ہے۔ سب سے پہلی چیز ہم نے کیا بیان کی؟ خفیہ اشارہ، جو قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ یہ وہی لغوی معنی ہے جس کی طرف ہمیں اشارہ کیا جا چکا ہے۔ ہم نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا آپ کو کہ خفیہ اشارے سے مراد کیا ہے۔ ارشاد ہوا جناب زکریا کے بارے میں کہ خاموشی کا روزہ رکھنے کی منظر کشی قرآن نے اس طرح سے کی ہے کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 11 میں ارشاد ہوتا ہے فخرج علی قومہ، پس فخرج علی قومہ، پس وہ اپنی قوم کی طرف نکلے، یعنی اپنے گھر سے نکلے، یعنی اپنی مسکن سے، اپنی جگہ سے
جناب زکریا نکلے علی قوم ہی اپنی قوم کی طرف من المحراب محراب سے محراب عبادت سے یعنی ہاں اب یہاں پر واضح ہو گیا اب یہ نہیں ہے یہاں پر آپ گھبرائیں کہ کہاں سے جناب زکریا نکلے اپنے گھر سے نکلے کسی صحرا و بیابان سے لکھا ہوا ہے خود قرآن کی آیت ہے کہ من المحراب کہ ہم نے جیسا بتایا خفیہ اشارہ یہ اس کے متعلق ہم نے آپ کو جیسا کہ قرآن کی آیت جناب زکریا کے متعلق سورہ مریم کی آیت نمبر 11 یاد رکھیں سورہ مریم کی آیت نمبر 11 میں اشارہ کیا ہے صرف اشارہ جہاں خفیہ اشارے کی بات ہم نے کی نا تو یہ خفیہ اشارے سے مخصوص ہے اس آیت کا مطلب کہ جناب زکریا فخرج علی قومہ من المحراب پس وہ محراب سے محراب عبادت سے اپنی قوم کی طرف نکلے اور انہوں نے کیا کہا الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیہ کہ تم اپنے پروردگار کی دن رات عبادت کیا کرو عبادت کرتے رہو بس آپ سمجھ جائے مفہوم کے ہاں پروردگار کا نبی اپنے بندوں سے تو یہاں پر صرف ہمارا مقصد یہ ہے کہ جناب زکریا نے اشارہ کیا تو یہ جو پہلی قسم ہے وحی کی وہ خفیہ اشارہ ہے قرآن کی نگاہ میں دوسری چیز ہم نے آپ کو کیا بتائی معذرت بہرحال طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے اندر سے موسم کی تبدیلی کی وجہ سے لیکن خیر انشاءاللہ امید ہے آپ صبر سے کام لیں گے فطری ہدایت یہ فطری ہدایت ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ نے ہر انسان کے اندر رکھی ہے اور بلکہ ہر انسان کیا ہر وہ مخلوق کے جو اللہ نے پیدا کی ہے چاہے وہ نباتات میں سے ہو جمادات میں سے ہو حیوانات میں سے ہو انسان میں سے ہو یعنی چاہے وہ اب اس کی اور آسان مثال کر دیں کہ جو لوگ نباتات جمادات یہ سب نہ سمجھ پا رہے ہو تو چاہے وہ پتھر اینٹ اور پتھر میں سے ہوں چاہے وہ پیڑ اور پودوں میں سے ہوں چاہے وہ حیوان میں سے ہوں چاہے وہ انسان میں سے ہوں ہر کسی کے اندر فطری ہدایت اللہ نے رکھی فطری ہدایت یعنی ہر انسان اپنی زندگی کے تحفظ اور اس زندگی کی حفاظت کے متعلق ہر وہ چیز یہ پیڑ پودے لگے ہوئے ہیں انہیں بھی پتا ہے کہ انہیں اپنی حفاظت کیسے کرنا ہے آپ دیکھیں کہ ایک پیڑ آپ کسی چھوٹا سا پیڑ ہے آپ کسی دیوار کے پاس لگا دیجئے تو دیکھیں اس کی جڑیں جو ہے اس دیوار سے متصل ہو جاتی ہیں کیوں متصل ہو جاتی ہیں تاکہ وہ مضبوطی سے اس دیوار سے چپکے رہیں اور اس دیوار سے متصل رہیں تو انہیں پھر کھڑے ہونے میں دقت نہیں ہوگی اور اپنی منزل تک پہنچنے میں دقت نہیں ہوگی پھر دوسری طرف یہ حیوانات ہیں دیکھیے جیسے ہی پانی برستا ہے جیسے ہی پانی برستا ہے یہ فوراً سناٹے میں آ جاتے ہیں اور فوراً جو ہے سائے کی جگہ پر آ جاتے ہیں اور یہ جو پہاڑ اور یہ تمام چیزیں ہیں یہ سب اپنی حفاظت کرتے ہیں پھر انسان جب اپنی حفاظت کرنے پر آتا ہے تو دیکھیں بڑے بڑے گھر بناتا ہے محل بناتا ہے پیسے کماتا ہے محنت کرتا ہے تو اللہ نے اس انسان کے اندر بھی ہر انسان کے اندر اللہ نے فطری ہدایت رکھی ہے جیسے کہ ہم نے بتایا کہ جمادات نباتات اور حیوانات ان تمام چیزوں کے اندر تمام اللہ کی مخلوق کے اندر اپنی حفاظت کرنے کا ایک ان کے اندر ایک طاقت ہوتی ہے حفاظت کرنے کی اسی طرح سے ایک انسان یہاں پر اب مخصوص ہوتا ہے یہ فطری ہدایت ہم مخصوص کر دیتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو ایک طرف اور اب انسان سے مخصوص کرتے ہیں یہ فطری ہدایت جب انسان سے مخصوص ہوتی یا انسان پر جب ڈیپینڈ کرنے لگتی ہے تو یہ فطری ہدایت ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے کہ ہر انسان اپنی حفاظت کرنا جانتا ہے اس بات کو چھوڑتے ہوئے پھر سے تو فطری ہدایت اللہ نے ہر انسان کے اندر رکھی ہے ہو سکتا ہے یہ وقفے کا کام کر رہا ہو فطری ہدایت اللہ نے ہر انسان کے اندر رکھی ہے اور جس کے لیے ارشاد ہوتا ہے پروردگار عالم قرآن میں سورہ نحل کی آیت نمبر 68 68 اور 69 یہ دو آیتیں آپ دیکھ لیجئے گا میں بس ایک ہلکا سا اشارہ کر دیتا ہوں وَأَوْحَى رَبَّكَ إِلَى النَّحْلِ کہ اللہ نے شہد کی مکھی پر وحی نازل کی یا شہد کی مکھی کو وحی کی اور یہ کیا وحی کی یہ ہم نے صرف اشارہ کر دیا آپ سورہ نحل کی آیت نمبر 68 یا 69 میں دیکھ لیجئے گا اب نمبر 3 آتا ہے الہام یا غیبی امداد
جیسا کہ ہم نے بتایا کہ وحی کی قسموں میں سے دو قسمیں ہم آپ کو بتا چکے ہیں، خفیہ اشارہ اور فطری ہدایت۔ اب ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ الہام یا غیبی امداد یہ کیا ہے؟ یہ الہام یا غیبی امداد ہر کسی کو کیا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، ہر کسی کو ہو سکتا ہے۔ جیسے ہم آپ کو مثال دیں، آپ کسی پریشانی میں ہیں، جب آپ کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، تمام امیدوں کی راہ بند ہو چکی ہے، امید کے راستے بند ہو چکے ہیں، اور آپ بہت پریشان ہوتے ہیں، بہت ٹینشن میں آ جاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا آپ کو کہ آپ کیا کریں۔ یہ ہم تیسری قسم کی مثال دے رہے ہیں کہ الہام اور غیبی امداد کسے کہتے ہیں۔ یہ وحی کی قسموں میں سے ایک قسم ہے قرآن کی نگاہ میں۔ تو جب آپ بہت پریشان ہوتے ہیں اور اس وقت اپنے پروردگار سے لو لگاتے ہیں اور کہتے ہیں پروردگار بس تو ہی ہمارا رب ہے، جیسے سورہ الحمد میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اور پھر کیا کہتے ہیں پروردگار انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پروردگار ہمارے اوپر اپنی نعمتیں نازل فرما اور ہمیں سیدھے راستے کی اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ جب انسان پریشان ہوتا ہے نا، تو بھلے ہی سورہ الحمد نہ پڑھتا ہوا نظر آئے، لیکن سورہ الحمد کے یہ فقرات، سورہ الحمد کی یہ آیتیں، اس کا ترجمہ اس کے ذہن میں ضرور ہوتا ہے ایک، کہ ہر انسان پریشانی کی حالت میں یہی چاہتا ہے اپنے پروردگار سے، پروردگار تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، پروردگار تو ہمارے اوپر نعمتیں نازل کر دے، یعنی تمام پریشانیوں سے ہمیں درگزر فرما۔ یہ تمام پریشانیاں کہ جو ہمارے اوپر نازل ہوئی ہیں، ان سے ہمیں نجات مرحمت فرما۔ تو جب ہم بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، ڈپریشن میں آ جاتے ہیں، اور کوئی راہ ایسی نہیں نکلتی کہ اب کیا کریں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، تو اس وقت اللہ اس بندے کو الہام کرتا ہے اور اس بندے کو ایک راستہ دکھاتا ہے، اور آپ کو ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ پروردگار نے ہمیں کوئی راستہ دکھایا ہے، اور یکایک جہاں نا امیدی تھی آپ کو، جہاں مایوسی تھی، وہاں پر ایک امید کی کرن جاگ اٹھتی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہاں پروردگار نے ہمارا ساتھ دیا ہے۔ یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ ہے الہام یا غیبی امداد، کہ پروردگار ایسی جگہ پر اپنے بندوں پر الہام کرتا ہے کہ جب آپ سخت پریشانی میں ہوں۔ اور دیکھیں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر، ہم نے آیت نمبر جو یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 38 اور 39، یعنی 38 اور 39ویں آیت میں جناب موسیٰ کی ماں کو اللہ نے الہام کیا، یا قرآن کی نگاہ میں وحی کی، یعنی اللہ نے اشارہ دیا کہ تم موسیٰ کے ساتھ کیا کرو۔ اللہ نے اشارہ کیا تم موسیٰ کے ساتھ کیا کرو۔ بہت مضطرب تھی، بہت پریشان تھی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ فرعون اپنے زمانے میں ہر وہ بچہ کہ جو پیدا ہوتا تھا اسے مار دیتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ اس کے نجومیوں نے بتایا تھا اور ساحروں نے بتایا تھا، اور تمام لوگوں نے اسے اس بات سے باخبر کیا تھا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا، نجومیوں نے بتایا تھا یہی، کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا کہ جو تمہاری سلطنت کو پلٹ کے رکھ دے گا، جو تمہارے تخت کو پلٹ کے رکھ دے گا۔ تو اب فرعون پریشان ہو گیا کہ آخر وہ کون بچہ ہوگا کہ جو ہماری سلطنت کو، ہمارے کارخانے کو پلٹ کے رکھ دے گا۔ تو جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا، فرعون نے 70,000، یہاں تک کہ جو ہم نے پڑھا کہ 70,000 تک بچوں کو قتل کروا دیا۔ تب اندازہ لگا لے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا، اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا گویا۔ اللہ کی نگاہ میں وہ بہت بڑا مجرم ہے اور بخشا نہیں جائے گا۔ تو جو انسان 70,000 بچوں کو قتل کروا چکا، اور نہ جانے یہ تو 70,000 ایک صرف ایسے ہی اندازہ لگایا جاتا ہے کہ 70,000، ورنہ نہ جانے کتنوں لاکھوں کو قتل کر دیا ہوگا، اور کتنا ظالم شخص تھا۔ آپ نے خود تاریخ میں اور علماء سے اور خود قرآن میں اگر آپ نے ترجمہ پڑھا ہو تو آپ خود اس سے سمجھ سکتے ہیں، اور اس کی تفسیر وغیرہ سے۔ تو جناب موسیٰ کی ماں، جب جناب موسیٰ کی پیدائش ہوئی، جناب موسیٰ کی ولادت ہوئی، تو جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بہت پریشان تھی، اور کہ اب موسیٰ کے کیا کریں۔ اب موسیٰ، فرعون کو پتا چلا، فوراً موسیٰ کو قتل کر دے گا، اور اگر موسیٰ ہمارے قتل ہو گئے تو جناب موسیٰ کی ماں کو پتا تھا کہ یہ ایک نبی ہے۔ تو جناب موسیٰ کی ماں کو الہام ہوا، اللہ نے
سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 38 اور 39 میں پروردگار نے ارشاد فرمایا جناب موسیٰ کی ماں کو کہ تم اپنے بچے کے ساتھ کیا کرو، اس کو صندوق میں رکھو اور دریائے نیل کے حوالے کر دو۔ اور پھر دریائے نیل کے حوالے جب کر دیا، جناب موسیٰ کی ماں کو صبر ہوا، اللہ نے صبر کی تلقین دی اور الہام ہوا، اور جب یہ تابوت بہتا ہوا دریائے نیل سے گزرا اور موسیٰ اور جناب موسیٰ کا جب یہ صندوق گزرا ہے نیل کے پاس سے، تو اس وقت کون؟ فرعون اور اس کی زوجہ، یعنی جناب آسیہ کے متعلق ملتا ہے کہ فرعون اور جناب آسیہ یہ دونوں نہر نیل کے یا دریائے نیل کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ صندوق کیسا آ رہا ہے، اور جب اس کو کھول کر دیکھا تو اس میں بچہ تھا، اور اس بچے کی پرورش کی ذمہ داری خود لی، اور خیر یہ سارے واقعات اپنی جگہ پر ہے۔ تو اس لیے اور پھر شاید یہ بات یہاں پر ہم روکتے کہ اللہ نے جناب موسیٰ کی ماں کو الہام کیا اور وحی کی۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 38، 38 اور 39 یعنی 39 آیت نمبر میں آپ کو مل جائے گا۔ پھر شیطان کس طرح سے وسوسہ کرتا ہے لوگوں کو اور اپنے دوستوں کو کس طرح سے وسوسہ کرتا ہے، کس طرح سے بہکاتا ہے، اس کے متعلق بھی سورہ انعام کی آیت نمبر 121 یعنی 121 آیت نمبر میں آپ کو اس کی پوری ڈیٹیل مل جائے گی۔ اب ہم آتے ہیں، بہت ہی مختصر کر کے بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ آپ پر گرا نہ گزرے اور آپ کو سختی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ رسالت و نبوت کی وحی، یہ چوتھی چیز ہے۔ انشاءاللہ وقت رہا تو آگے اس بات کو بیان کیا جائے گا کہ جیسے پہلی وحی کون سی تھی قرآن کی نگاہ میں؟ پہلی اشارے، خفیہ اشارے کی، جو ہم نے آپ کو بتایا کہ خفیہ اشارہ، اور نمبر 2 پر جو ہم نے آپ کو بتایا فطری ہدایت، اور نمبر 3 غیبی امداد یا الہام اس کے متعلق، اور چوتھی جو وحی کا اصل تعلق جس سے ہے تو وہ رسالت و نبوت کی وحی سے اصل جس کا تعلق ہے۔ تو یہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ وحی نبوت سے مخصوص ہے۔ قرآن مجید میں 70 سے زیادہ، یہ یاد رکھیں کہ قرآن مجید میں 70 سے زیادہ مقامات پر اس کا تذکرہ ہوا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، سورہ شورا کی آیت نمبر 7 یاد رکھیں، لوگ اشتباہ کر جاتے ہیں، کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ سورہ شعراء کی آیت نمبر ہے یا سورہ شورا۔ تو سورہ شورا شین واو پیش شو، رے یہ کھڑا زبر را، سورہ شورا، شورا کی آیت نمبر 7، اس میں کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح سے، اوحینا ہم نے وحی کی، الیکا ان کی طرف، قرآن عربین یعنی قرآن کو ہم نے نازل کیا ان کی طرف، کس میں؟ عربی زبان میں، لتنذرا تاکہ وہ ڈرائیں، ام القریٰ ومن حولہا کہ رسول کے لیے ارشاد ہوا کہ ہم نے قرآن عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم انہیں ڈراؤ اطراف مکہ والوں سے۔ ام القریٰ یعنی مکے کو ام القریٰ کہتے ہیں، ام القریٰ قریٰ کہتے ہیں اس زمین، ام القریٰ اس زمین کو کہتے ہیں کہ جو زمینوں کی ماں ہو، اور یہ کعبہ ایک ایسی سرزمین ہے کہ کعبے کا بھی جو یہ جوف ہے یعنی اس کا درمیانی جو حصہ ہے، یہ کعبے کا جو حصہ المختصر، یہ دنیا کا سب سے پہلا حصہ ہے کہ جس کو اللہ نے سب سے پہلے بنایا، اور اس لیے اس کو ام القریٰ کہتے ہیں، تمام زمینوں کی ماں کہتے ہیں۔ تو ارشاد ہوا کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم مکے والوں اور مکے کے اطراف والوں کو ڈراؤ۔ ڈراؤ کا مطلب یہ نہیں کہ بس ڈراؤ جیسے ہمارے یہاں ڈرانا مخصوص ہے، ڈرانے سے مراد یہاں پر وہ چیز ہے کہ انہیں نیکی کی ہدایت کرو اور برائی سے روکو۔ پیغمبران خدا وہ باکمال ہستیاں ہیں جو اپنے اندر اس بات کی صلاحیت پیدا کر لیتے ہیں کہ انہیں وحی کا مرکز بنایا جائے۔ تو پیغمبران خدا یہ ایسی شخصیات ہوتی ہیں کہ یہ خود ان کے اندر اتنی صلاحیت ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نمائندے ہوتے ہیں، تو ان کا یہ حق ہے کہ اللہ ان پر وحی نازل فرمائے۔ پھر امام حسن عسکری علیہ السلام کی ایک روایت ہم کوٹ کرتے ہیں، بہار الانوار جلد نمبر 18 یعنی 18،
جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 205 اور حدیث نمبر 26۔ اس میں امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا نے پیغمبر کے روح و قلب کو سب سے بہتر اور حق و صداقت کو قبول کرنے کے لیے سب سے مناسب پایا تو آپ کو نبوت کے لیے منتخب کر لیا۔ تو اللہ نے سب سے زیادہ مناسب پایا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو ان کو رسالت کے لیے اور وحی کے لیے منتخب کر لیا۔ یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث ہے، اور یہ جیسا کہ ہم نے حوالہ دیا، پھر سے آپ کو حوالہ دے دیں، بہار الانوار جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 205 اور حدیث نمبر 26۔ پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود ارشاد ہے، اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 13۔ کیا ارشاد ہوتا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے خدا نے کسی بھی نبی کو مبعوث نہیں کیا مگر یہ کہ اس نے اپنی عقل کو منزل کمال تک پہنچایا۔ یعنی کسی نبی کو اللہ نے نہیں بھیجا مگر تب تک کہ جب تک اس کی عقل پختہ نہ ہو گئی ہو۔ سمجھ رہے ہیں کہ اس نے ہر نبی کے جو اس دنیا میں آیا، کوئی نبی ایسے ہی نہیں تھا۔ آپ کسی نبی کو جیسے کہ ہمارے یہاں نام لیا جاتا ہے اور بہت عجیب طریقے سے جیسے لگتا ہے جب نبیوں کا نام لیا جاتا ہے صرف اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر، ان کے علاوہ جس بھی نبی کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ روشنی بہت زیادہ ہو رہی ہے، پھر سے ہم یہ بڑا مسئلہ پیش آ رہا ہے، چلیں پھر بھی مسئلہ نہیں ہے، تھوڑا سا ہم اپنی جگہ تبدیل کر لیتے ہیں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نبی کو اس وقت تک اللہ نے وحی نہیں کی اور اس کو نبی نہیں بنایا، مبعوث برسالت، مبعوث بنبوت اس وقت تک نہیں کیا کہ جب تک اس کی عقل کامل نہ ہو گئی، اس نے اپنی عقل کو منزل کمال تک نہ پہنچا لیا ہو، اور عقل و خیرت کے اعتبار سے امت کے درمیان اس کی برتری ثابت نہ ہو گئی ہو۔ اسی لیے دیکھیں آپ کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک تبلیغ کرتے رہے۔ 40 سال تک انہوں نے جب اپنی امانت اور صداقت کا کلمہ پڑھوا لیا، پھر اللہ نے اعلان نبوت و رسالت کیا کہ اب جو ہے آپ آج سے نبی ہو گئے۔ ایسا نہیں کہ اللہ کا رسول جو ہے یا آخری رسول ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال بعد نبی بنے یا انہیں یہ عہدہ ملا۔ وہ ہمیشہ سے نبی تھے، اور وہ اس وقت بھی نبی تھے کہ جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ وہ نبی بہت پہلے سے تھے، لیکن جناب آدم سے لے کر اور آخری نبی تک یہ جو عرصہ گزرا ہے، یعنی جناب عیسیٰ تک کا جو عرصہ گزرا ہے، اور جناب عیسیٰ کے بعد جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائیں، تو اللہ یہ چاہتا تھا کہ ایسے ہی نہ ان کو ہم رسول اور نبی ہم منوا لیں اور لوگوں سے، کیونکہ آپ کسی بھی جگہ پر تبلیغ کرنے کے لیے جائیں گے، اگر اس میں طلاب یا ہر وہ شخص کے جو دین کی ہدایت کرتا ہے، جو اچھے راستے یا اچھی باتیں بتاتا ہے، تو آپ کی باتوں کو آپ کے گھر میں یا آپ کے علاقے میں تبھی سنا جاتا ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو اچھا منوا لیں، اپنے آپ کو بہترین منوا لیں۔ جب تک آپ اپنے آپ کو اپنی امانت اور صداقت کا کلمہ نہیں پڑھوا لیں گے، یعنی اپنے لوگوں کی نگاہ میں آپ واقعاً اچھے ثابت نہ ہو جائیں، آپ لوگوں کی نگاہ میں جب تک آپ امین ثابت نہ ہو جائیں، اس وقت تک لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ کسی کی بات کو توجہ نہیں دیتے۔ کوئی شخص بولتا رہتا ہے، اچھی باتیں بتاتا ہے، لیکن اس کی طرف لوگ توجہ نہیں دیتے۔ کیوں نہیں دیتے؟ کہتے کہ ارے ہم تم سے واقف ہیں، یا دوسروں سے کہتے کہ ارے ہم ان سے بہت اچھے سے واقف ہیں کہ یہ کیسے ہیں اور یہ ہم کو ہدایت کر رہے ہیں، یہ ہم کو تبلیغ کر رہے ہیں۔ خود پہلے اپنے آپ کو صحیح کر لیں، پھر ہم کو تبلیغ کریں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے 40 سال تک لوگوں کی خدمت کی۔ وہ امین پہلے سے تھے، وہ صدیق تھے، لیکن انہوں نے اپنی امانت اور اپنی صداقت کا کلمہ جب تک کافروں سے نہ منوا لیا، جب تک کافروں سے اپنی امانت اور صداقت کا کلمہ نہ پڑھوا لیا، حتیٰ کہ کافر اپنی امانت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لا کر رکھنے لگے۔ اس سے بڑی امانت اور صداقت کا کلمہ پڑھوانے سے مراد کیا ہو سکتا ہے؟ مطلب کیا ہو سکتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے کافر۔ اتنا رسول پر
ایمان رکھتے تھے اور اتنا ان پر یقین رکھتے تھے. تو پھر جب اتنا یقین ہو گیا تب اللہ نے جو ہے رسول پر یعنی دنیا کے سامنے یہ واضح کر دیا، وحی کی، جبرائیل کے ذریعے سے آیت بھیجی کہ ہم نے آج تمہیں نبی بنایا اور آج تمہیں مبعوث برسالت کیا. اب یہ ہم نے حوالہ دیا تھا پیغمبر اسلام کی حدیث کا، اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 13. پھر صدر الدین شیرازی کے بقول قبل اس کے کہ نبی کا ظاہر نبوت سے آراستہ ہو، آپ کا باطن حقیقت سے واقف تھا. یہ نہیں کہ رسول اللہ کا ظاہر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آیا، ظاہر سے پہلے اللہ کا رسول کا باطن بہت بہتر تھا. یہ جو کہا جاتا ہے نا، صحیح بخاری کی روایت پیش کی جاتی ہے کہ جب نبی بننے لگے یا جب نبی کا عہدہ ملا تو وہ جبرائیل نازل ہوئے اور انہوں نے رسول اللہ کے دل کا آپریشن کیا اور ان کے دل سے ایک سیاہ نقطہ نکالا اور یا دل کو نکالا اور اس کے بعد پھر اس کو دھلا، پھر اس میں سے جو سیاہ نقطہ تھا اس کو جو ہے وہ نکال کے پھینک دیا. ایسا کچھ نہیں ہے. اگر نبی ہمارا یا امت کا رہنما، امت کا لیڈر اور آخری نبی اگر اس طرح سے ہو جائے تو پھر امت کا کیا کہنا. تو بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اسی طرح سے اگر آج مسلمان کو ایک عجب نگاہ سے، ایک عجیب نگاہ سے اگر دیکھا جاتا ہے تو صرف اسی وجہ سے دیکھا جاتا ہے کیونکہ اسلام کا چہرہ جو امت مسلمہ نے لوگوں کے سامنے بنایا ہے، وہ نبی کو کبھی جاہل بتا دیا، کبھی آپ کی نگاہ میں دیکھ رہے ہیں کہ کبھی قرآن کی آیتوں میں شک اور شبہے کی بات پیدا کر دی کہ قرآن کی آیتوں میں لوگ شک کرنے لگے. اور اسی طرح سے تو لہٰذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب آپ کا مذہب صرف اسلام ہے اور یہ مذہب حق مذہب ہے تو اس کی صحیح تعلیمات لوگوں تک پہنچائیں. اب دیکھیں یہ چیز جو میں نے لکھی تھی، یہ پوائنٹ میں نے لکھا تھا کہ جس پر الہام ہوتا ہے وہ مرکز الہام سے بے خبر ہوتا ہے. یعنی اگر ہم کسی پریشانی میں ہیں، ہم پر کوئی پریشانی نازل ہوئی اور یا ہم بہت پریشان ہیں، ڈپریشن میں، اور کوئی امید کی راہ نہیں ہے لیکن ہمیں کوئی امید کی راہ نظر آ گئی تو ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکریہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں امید کی راہ دکھا دی. تو یہ بھی لیکن بہت سی ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ جب ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہمارا یہ کام کیسے حل ہو گیا. کوئی کام حل ہو ہی نہیں رہا تھا لیکن دیکھا کہ جو کام مہینوں سے اٹکا ہوا تھا لمحوں میں ہمارا وہ کام حل ہو گیا تو ہم سمجھ نہیں پاتے. تو ہمیں الہام ہوتا ہے. ہمارے دل کی پریشانی کبھی کبھی بہت زیادہ بڑھ جاتی، نہیں سمجھ میں آتا کہ آخر ہم کیوں پریشان ہیں، لیکن دیکھتے ہیں یکا یک ہمارا دل ایک سکون اور ایک راحت محسوس کرتا ہے. تو یہ الہام ہوتا ہے لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا ہے. ہر انسان کو یہ بہت کم لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جو واقعی خدا کے خاص بندے انہی کو یہ احساس ہوتا ہے، ورنہ لوگوں کو اکثر یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ ہمیں سکون، یہ الہام کہاں سے ہوا ہے. لیکن وحی میں فرق یہ ہے کہ جس پر وحی ہوتی ہے، جس پر اللہ وحی کرتا ہے، اسے مرکز وحی کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ وحی کس کی طرف سے ہے. اس کے متعلق ایک حدیث ہم آپ کو سنا کے آپ کی زحمت کو تمام کرتے ہیں کہ جو یہ حدیث ملتی ہے کہ زرارہ نے، امام کے صحابی ہیں، کہ امام جعفر صادق ہمارے اور آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے زرارہ نے پوچھا کہ پیغمبر خدا کو کس طرح اطمینان ہوا کہ آپ تک پہنچنے والا پیغام وحی الہی ہے، وسوسہ شیطانی نہیں ہے. زرارہ کہتے ہیں کہ اے امام، رسول اللہ کو کیسے اطمینان ہوا کہ یہ اللہ کی طرف سے پیغام آ رہا ہے، یہ وحی اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، یہ شیطان کا وسوسہ نہیں ہے. تو امام نے فرمایا کہ جب خدا بند عالم کسی بندے کو نبوت کے لیے چنتا ہے تو اسے ایک خاص قسم کا سکون و اطمینان عطا کر دیتا ہے. تو اب یہاں پر ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب اللہ کسی بھی نبی کو جب اللہ نے چنا تو اسے وہ پریشانی کے عالم میں نہیں اسے نبی چنتا ہے بلکہ اسے خاص اطمینان ہو جاتا ہے. اگر وسوسہ شیطانی ہوتا ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، لیکن اگر اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے تو امام کیا فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی کو نبی نبوت کے لیے منتخب کرتا ہے تو اسے خاص قسم کا سکون اور اطمینان عطا کرتا ہے. جس کے بعد حق کی طرف سے پیغام رسانی، یعنی جو حق کی طرف سے جو پیغام پہنچایا جاتا ہے اس کے لیے ویسے ہی ہو جاتی ہے پیغام رسانی. یعنی اللہ کی طرف سے جو پیغام آتا رہتا ہے اس نبی پر، وہ اس نبی کے لیے بالکل ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو. یہ اس کا بھی حوالہ لے لیجئے کہ بہار الانوار جلد نمبر 18، جلد نمبر 18 اور صفحہ نمبر 262، 262 اور
حدیث نمبر 16 اور انشاءاللہ کل کی جو ہماری گفتگو رہے گی وہ رسالت و نبوت کی وحی کے اقسام کے حوالے سے گفتگو رہے گی۔ آج کی گفتگو کے حوالے سے جو ہماری نیٹ ورکنگ پرابلم رہی، بہرحال یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اور آپ کے اختیار میں بھی نہیں ہے، تو لہٰذا پھر بھی اگر جن حضرات کو تھوڑی سی بھی کھجلاہٹ ہوئی ہو، تہہ دل سے ان سے معذرت طلب کرتے ہیں کہ پروردگار آپ تمام حضرات کو زیادہ سے زیادہ صبر کی تلقین کرے ہماری جانب سے انشاءاللہ، اور ہم کوشش کریں گے کہ پروردگار آپ کی تمام تر توفیقات میں اضافہ فرمائے اور تمام پریشانیوں کو حل فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں پروردگار انہیں اولاد نرینہ سے سرفراز فرمائے، اور جو حضرات پریشان حال ہیں ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو قرض میں مبتلا ہے پروردگار ان کا قرض غیب سے ادا کر دے انشاءاللہ۔ اور پھر آخر میں بس مل کے ہم سب یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ظلم و جور بڑھ چکا ہے، اپنے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ سب مل کر دعائے فرج کی، آپ جہاں جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہاں سے اپنے امام کو یاد کریں اور دعا پڑھیں انشاءاللہ۔ امام ظہور فرمائیں گے اور امام کا لطف و کرم آپ پر ضرور ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا